السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ اب سے 4 دن بعد اتوار کے روز MOU اسلام آباد میں جو ہوا تھا جنگ بندی کا امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کی ڈیڈ لائن ختم، یعنی وہ آخری تاریخ ہے۔ اتوار کے دن 60 روز مکمل ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے میں وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت تہران میں موجود ہیں، اور پاکستان، قطر، عمان، سعودی عرب اور تمام وہ ممالک جو اس مصالحت کاری میں شامل رہے، سب کی خواہش یہ ہے کہ اس مدت کو ختم ہونے کے بعد بھی امن کی بات چیت جاری رہے، اور یہ دونوں ممالک فیصلہ کریں کہ مزید جنگ بندی جاری رکھنی ہے۔ گو کہ جنگ بندی نہیں رہی، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی۔ MOU کو دونوں طرف سے، امریکہ اور ایران کی طرف سے بار بار مسترد کیا گیا کہ یہ MOU اب ختم ہو چکا، لیکن یہی ایک راستہ ہے آگے بڑھنے کا جس پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کو کس پروٹوکول کے تحت کس طریقے سے کھولا جائے جو کہ قابل عمل ہو، قابل قبول ہو، ایران کے لیے بھی اور اس وسط ایشیائی ممالک کے لیے بھی، اور امریکہ کو بھی کچھ یہاں پر راضی کر لیا جائے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، ڈیڈ لاک یہاں برقرار ہے۔ جہاں تک جنگ بندی میں توسیع کی بات ہے، یہاں پر بھی ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے۔ کچھ دیر پہلے خبر یہ آئی تھی، گزشتہ روز خبر آئی تھی کہ ایران تیار ہو گیا ہے جنگ بندی کے لیے، لیکن ایران کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئی۔ ایران کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں اور سفارتی حلقوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ ایران نے ایک طویل جنگ کی منصوبہ بندی کی ہے۔ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت صدارت ہے اس وقت تک ایران کی پلاننگ ہے کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھیں جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنا آفس نہیں چھوڑ دیتے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آبنائے ہرمز ان کے کنٹرول میں، جو کہ غلط بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں کہ رائٹرز نے اس پر کیا کہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا ہرجانہ ان کو ادا کیا جائے۔ وہ تاوان مانگ رہے ہیں جنگ کا، جو کہ ظاہر سی بات ہے ان کو نہیں ملنا، کیونکہ وہ اس وقت کوئی وننگ پوزیشن میں نہیں ہیں اس جنگ میں۔ اس وقت جو دعویٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ آبنائے ہرمز مکمل ان کے کنٹرول میں ہے، رائٹرز نے کہا کہ یہاں سے عموماً 120 آئل ٹینکرز گزرا کرتے تھے، لیکن اس وقت بامشکل یہاں سے 8 آئل ٹینکرز دن میں گزر پا رہے ہیں بامشکل۔ تو اور آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی $90 فی بیرل تک پہنچ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ نہیں کھلا۔ ادھر حوثیوں نے بحیرہ احمر اور باب المندب پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا حملہ کیا ہے مصری جہاز پر جس میں 2 پاکستانیوں کی بھی شہادت ہوئی ہے، تو پاکستان میں اس پر بھی تشویش ہے۔ سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں حوثی باغیوں کی طرف سے، اور ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ لبنان میں بھی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ تو اس وقت مذاکرات کے لیے ماحول سازگار معلوم نہیں ہو رہا، لیکن کوششیں جاری ہیں۔ کیا اگلے 4 دن میں محسن نقوی کا جو مشن ہے، مشن تہران جس دورے پر وہ ہیں، وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، یہ ڈیڈ لاک، اسٹریٹجک ڈیڈ لاک جو ہے، یہ کتنے عرصے مزید برقرار رہے گا؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن ساتھ موجود ہیں، اویس توحید صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں، سینئر صحافی ہیں، جاوید ملک صاحب سابق سفارتکار بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر، انسائٹس ہوتی ہیں ان کے پاس۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر اویس توحید صاحب، یہ محسن نقوی صاحب کا جو مشن تہران ہے، اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ دیکھیں، حالات تو کافی سیریس ہوئے ہیں، حساس معاملات ہوئے ہیں۔ جو پوزیشنز، ایکسٹریم پوزیشنز دی ہوئی ہیں ایران نے اور امریکہ نے، اسٹریٹ آف ہرمز کا جو اسٹیٹس ہے ابھی آپ نے بتایا، وہ بدستور ورچولی بند ہے، اور 28 فروری کے بعد صحیح چند دن بعد ہی بند ہو گیا تھا۔ تو ایک گلوبل کاسٹ جو ہے معیشت کی، وہ تو بڑھی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اس کی جو شدت محسوس کر رہی ہے۔ گلف ریجن کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ بہت ہی تشویش کی لہر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 متبادل جو ہمیں پلیٹ فارم نظر آ رہے ہیں۔ ایک کا آپ نے ذکر کیا، وہ ہے عمان اور ایران کے درمیان بات چیت۔ ایران یہ تو بات کہتا ہے کہ براہ راست امریکہ سے بات نہیں کر رہا، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، عمان کے ساتھ جو بات چیت ہے، عمان بیسکلی جہاں پر اپنی خود نمائندگی کر رہا ہے، وہاں پہ امریکہ اور جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے جو نقطہ نظر ہے اس کو اس پوری مذاکرات کے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ جہاں تک جو خبریں آ رہی ہیں، ظاہر بات ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا
کہ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ جو ٹریفک ہے اس پہ ایک حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے. عباس عراقچی صاحب نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ فائنل سٹیجز پہ ہے, لیکن ابھی تک کوئی فارمولا ابھی تک نہیں آیا, لیکن یہی تھا کہ ان باؤنڈ جو ہے وہ عمان سنبھالے گا جو ٹریفک ہے ٹریڈ کی اور کمرشل شپنگ کی, اور آؤٹ باؤنڈ جو ہے وہ ایران کرے گا. لیکن دوسرا جو ایک متبادل ایک پلیٹ فارم جو بہت بڑی پروگریس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے 3 بڑی مسلمان طاقتوں کے درمیان, سعودی عرب, پاکستان اور ترکیے کے درمیان. تو وہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اثرات بھی بہت گہرے ہیں. اور جو ہماری جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ محسن نقوی صاحب جہاں اتوار کو جو سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے, اس میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ کانفیڈنس میں بھی لے رہے ہیں جو لیڈرشپ ہے ایران کی سیاسی اور عسکری کہ جو مکہ جو جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے ایک لینڈ مارک, ایک ہسٹورک, اس میں ان کو کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے. کیونکہ آن اے پیس آف پیپر یا آن دا ریکٹ تو ظاہری بات ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ آئے, جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا اسپوکس پرسن ایران کی وزارت خارجہ کا, وہ تو تھا کہ جی ہمیں کوئی سے خوف نہیں ہے یا ہمیں, لیکن جو ایک پینک تو ضرور ہے اور ایک تشویش بھی بہت ہے. اور اس کی وجوہات مسعود جو ہے وہ ایک میں نے کالم ایک تفصیلی لکھا ہے عرب نیوز کے لیے, اس میں اس بات کو بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ 2 اس میں شکریہ بہت بہت 2 انٹرمیجریز جو ہیں جو بیک چینل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, ترکیہ اور پاکستان, وہ اس وقت ریاض کے ساتھ ہیں, یا اس وقت جوائنٹ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ہیں. تو ایران کی جو ڈپلومیٹک جو اس کے چینلز ہیں یا اس کی جو اسپیس ہے وہ نیرو ہوگی, وہ شرنک کرے گی. اور تیسری جو قطر جو اس کا بھی حصہ نہیں ہے لیکن اس کی اصولی طور پہ حمایت ہے اس ایگریمنٹ کی, قطر تیسرا انٹرمیجری ہے یا تیسرا جو ہے وہ مذاکرات کار ہے. تو پھر ایران کے پاس ایک چوائس ڈپلومیٹک کم ہو جاتی ہے اگر وہ کسی طرح کی بھی ڈیل چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے جنگ وہ ٹرمپ کے مدت میعاد مکمل کرنے تک تو جاری نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے ایگریسو پوسچرنگ ہے, نہ متحمل ہو سکتے ہیں ایران, نہ ہو سکتے ہیں ٹرمپ. اور ٹرمپ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر CNN کے اندر ایک بہت بڑی خبر انہوں نے دی ہے, اور وہ دی ہے جوائنٹ چیفز کے اسٹاف کے حوالے سے کہ جنرل ڈین کین جو ہیں انہوں نے بقول ان کے CNN کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیبل پہ جو ملٹری آپشنز ہیں وہ تو بیک فائر کر جائیں گی, تو آف ریمپ چاہیے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کو بھی چاہیے آف ریمپ, اور دوسری طرف ظاہری بات ایران کے پہنچیں گے, لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کو اگلے 2.5 سال تک تو نہیں کنٹینیو کر سکتے. تو 2 بڑی ڈیولپمنٹس, ایک عمان اور ایران کے درمیان ابنائے ہارمز کے اسٹیٹس یہ ری اوپن کرنے پہ, اور آپ نے دیکھا ہوگا صرف آخری بات میں کہوں کہ جیسے ہی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اگلے روز ہی 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھا کہ 6 نکات کا ایک جو لسٹ ہے اور ڈیمانڈز وہ انہوں نے دی. نیشنل سپریم جو کاؤنسل ہے, سیکورٹی کاؤنسل ایران کی بہت طاقتور ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہیں سے فیصلہ سازی ہوتی ہے. تو اس کے سیکریٹری بھی بدلے ہیں, محسن رضائی صاحب کو انہوں نے جو ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں, فارمر IRGC کے کمانڈر, ان کو رکھا ہے. تو ان کی طرف سے یہ 6 جو نکاتی ڈیمانڈز ہیں وہ تو وہی ڈیمانڈز ہیں جو MOU کے اندر لسٹ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اندر ایک نئی سوچ یہ بھی ہے کہ اگر یہ اسپیس شرنک ہوتی ہے ڈپلومیٹک اسپیس, تو پھر ان کے پاس واپس جانے کا کیا صورتحال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہوئے گی اور بالآخر یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر یہ بات آنی ہے, فیصلہ کس کے اس میں ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس 2 بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے خاص طور پہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ, یہ کوئی بہت بات مجھے لگتا ہے جی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے پیش رفت ہوگی. جاوید ملک صاحب, ایران کو کیا واقعی فرق پڑتا ہے؟ بالکل سہیل صاحب جیسا کہہ رہے ہیں درست ہوگا, مگر
جس جنگ سے پہلے ایران کے کسی اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کوئی مثالی تعلقات نہیں تھے, تجارت وغیرہ بھی نہیں تھی, اس کی تجارت ان ممالک کے ساتھ تھی جو امریکہ کے اثر سے باہر ہیں, تو وہ اس کی پرواہ کر رہا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے مسعود بھائی السلام علیکم آپ کو بھی, تمام دوستوں کو. دیکھیے سب سے پہلے تو مکہ ایگریمنٹ کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, تو دیکھیے بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے کہ 3 مختلف ممالک ہیں اور وہ 3 مختلف ویلیوز ایڈ کر رہے ہیں اس تمام پروسیس میں. اگر آپ ترکیے کو دیکھیں تو وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں, بالخصوص ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے, ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ ایک اپنی نوعیت کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کا وہ اہم ترین ممبر بھی ہے اور آئی تھنک ون آف دا لارجسٹ آرمیز ان نیٹو. سعودی عربیہ کو دیکھیے آپ تو وہ ایک فائنینشیل مسل جو ہے اس کا میری نظر میں دنیا کے 5 بڑے ممالک میں وہ شمار ہوتا ہے, جن کے پاس انلمیٹڈ انرجی ریسورسز بھی ہیں اور ان کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ بھی ہے. اور پاکستان کی جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں, ہماری بہادر افواج ہیں, یہ بھی تینوں مختلف نوعیت کی کمپلیمنٹری پاورز ہیں, ایک ساتھ ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلف ممالک کے ساتھ ساتھ اور اس تمام خطے میں ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جنم لیتا ہے, جو میری نظر میں بہت خوش آئین ڈیولپمنٹ ہے. مسعود بھائی, ہمیشہ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا آیا ہوں کہ میری پوائنٹ آف ویو کے مطابق پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا جو سب سے بڑا اور اسٹرانگ پلر ہے اس خطے میں, وہ گلف ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. اس میں سب سے اوپر سعودی عربیہ ہے, اس کے بعد یو اے ای, قطر, بحرین, کویت اور عمان, یہ تمام ممالک جو ہیں اس میں شامل ہیں. تو پاکستان اپنے آپ کو کس طرح سے الائن کرتا ہے اس بلاک کے ساتھ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مستقبل کی جو خد و خال ہیں اس جیو پالیٹکس کے, اس کا ڈٹرمنیشن. لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے مکہ ایگریمنٹ, یہ ایران پہلے سے آن بورڈ اس پہ بالکل بھی نہیں تھا, اس کو بعد میں آن بورڈ لیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے, ایران کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں آن بورڈ محسن نقوی جو ہے وہاں پہ ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اوبیسلی میری بات تو نہیں ہوئی محسن صاحب سے, لیکن کچھ جو لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو گئے ہیں تو ہی از بیسکلی اسپیکنگ اباؤٹ یہ جو سیز فائر کو تھوڑا آگے لے کر جانا اور کچھ اور معاملات پہ بات کر رہے ہیں. اور کو جہاں تک میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ مکہ ایگریمنٹ سے پہلے, کیونکہ رشین پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تھی مسعود پزشکیان کی, مسعود پزشکیان پاکستان آئے تھے, پھر ترکی کا دورہ ہوا, بعد میں فیلڈ مارشل صاحب کا, پھر سعودی عرب وزیر اعظم گئے تھے. تو ان تمام دوروں کا مقصد غالباً یہی تھا کہ کوئی ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے یہاں پر ڈیولپ کیا جائے. تو اس میں ایران آن بورڈ تھا پہلے سے یا نہیں؟ دیکھیے جی, میری نظر میں مسعود بھائی ایران کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, وہ اس کی گلف ممالک کے ساتھ ایک کشیدہ ریلیشن شپ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وہ اس کے کا حصہ ہوگا, یا مستقبل میں مجھے نظر نہیں آ رہا ایسا. ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن جہاں تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کے بعد, جیسے اویس بھائی نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے جو فہرست جاری کی, اس سے تو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو نہ اتنا امپورٹنس نہیں دے رہے. اور دوسری بات یہاں وہ اس کو, یعنی اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو ابھی ہوتیز نے جو حملہ کیا ہے ایک دفعہ سے پھر سعودی, یعنی کچھ ایسی شپس کے اوپر, جو آج کل کا واقعہ جس میں 3 پاکستانی بھی شہید ہوئے ہیں, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جو IRGC ہے اس کا نقطہ نظر بدلا ہے. وہ تو ابھی بھی جارحانہ پوائنٹ آف ویو رکھے ہوئے ہیں. لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ مسعود پزشکیان صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میری نظر میں مسعود پزشکیان صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں ان ماڈریٹ ایلیمنٹس کو جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ایران کے, ان کے سگنیچرز بھی ہیں اس MOU پر. اور انہوں نے یہ خود کہا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران کی وہ صرف MOU کی افادیت کی بات نہیں کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو MOU ہے, اسلام آباد MOU, ایران کی مستقبل کی فورن پالیسی کا محور ہوگا. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ تو اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں, لیکن IRGC ہے اور وہاں پہ موجود کچھ حلقے جو ہیں جو کہ ریڈیکل ہیں, یا آپ کیا, میں ان کے لیے آپ کیا کہہ سکتا ہوں, ذرا ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, وہ ہارڈ لائنر ہیں, وہ اس MOU کو غالباً اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن دیکھیے مسعود بھائی, میں بالکل ایک آبجیکٹیولی اگر اینالائز کرتا ہوں تو میری نظر میں یہ MOU, میں ایگری کرتا ہوں مسعود پزشکیان صاحب سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو MOU ہے دراصل یہ ایران کی کامیابی کا راستہ اس MOU میں پنہا ہے. اس کے اندر اس MOU پر عمل کر کے وہ نہ صرف اپنے سینکشنز کو لفٹ کر سکتے ہیں, وہ ورلڈ کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں, وہ تجارت کر سکتے ہیں, جو ان کے سینکشنز لگی ہیں وہ اٹھ سکتی ہیں, ان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, ان کے جو نوجوان جو برسر احتجاج تھے کچھ ماہ پہلے تک, وہ ان کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز دے سکتے ہیں. دیکھیں ایران کی تاریخ میں آپ جائیے مسعود بھائی, آپ تو آپ کا تعلق بھی رہا ہے بہت ادب سے, آپ جانتے ہیں
کہ ادب سے بھرا پڑا ہے، فنون لطیفہ، آرکیٹیکچر، فلکیات کے اندر جو ایران کی اسٹڈیز ہیں وہ تو دنیا بھر ان کو مانتی ہے. تو وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے اپرچونٹیز ملے، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف وہ جائیں. تمام نوجوان جو ہیں وہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے غالباً مسعود پشکیان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم او یو جو ہے وہ ان کی مستقبل کی فورن پالیسی کا محور ہے. تو اگر وہ اس ایم او یو کے اوپر آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی کا راستہ یہیں پہ ملے گا. جنگ کر کے 47 سال انہوں نے دیکھ لیا، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اپنی قیادت بھی کھو بیٹھے ہیں، اپنے ملک کو مزید اکنامک دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے جو اس کو نہیں دھسنا چاہیے. اس کے بعد اتنی ریسورسز ہیں، ریسورسز کو اگر آپ ابھی دیکھیں، ابھی اگر دیکھیں کہ جو ایران کا ابھی جو موقف ہے، تازہ ترین موقف وہ یہی ہے کہ امریکی ناتم ہو، ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹیں، ہمارے نقصانات کا ازالہ ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو ایم او یو میں لکھی ہوئی ہیں. تو پھر ہم جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھول سکتے ہیں، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. تو بریگیڈ صاحب، یہ ایران کی طرف سے جو موقف آیا ہے وہ تو عکاسی کر رہا ہے کہ وہ ایم او یو پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب وہ کلیکٹیو ان کا ڈیسیجن ہے، وہ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں آئی آر جی سی بھی اس میں شامل ہے، اس میں ان کی سویلین قیادت بھی شامل ہے. تو وہ تو ایم او یو کے اوپر ہیں، مگر کیا امریکہ ایم او یو کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں ہرجانہ ادا کیا جائے اور آبنائے ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے؟ یہ دیکھیں، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی واٹر ٹیسٹنگ کر لی ہوئی ہے. دونوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کون کہاں پہ کھڑا ہے، کس کے پاس کون سی اسٹرینتھ ہے اور کون سے ان کے پاس میچور اور بڑے طاقتور کارڈ ہیں جن پہ وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ جن کو استعمال کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ابھی سے لے کے 2-3 چیزیں میں کہوں گا جس سے آپ ڈیفائن کر لیں گے کہ کس کے پاس ابھی طاقت ہے اور کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمپس کو. ٹرمپ نے جب یہ وار شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ وار امپوز کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران انکنڈیشنل سرنڈر کرے. دوسرا انہوں نے کہا تھا دس ول بی اے وار آف انائلیشن. 2 چیزیں انہوں نے کہی تھیں. وار آف انائلیشن جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ آفینسو کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب دیٹ واز اے لیک آف پلاننگ، لیک آف اسٹریٹجی. اور سر ایک لائن کو سیٹ کر دوں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو ایران پر اتنا بڑا حملہ کیا جائے کہ اسے تباہ کر دیا جائے، تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا جائے، یا اسے معاشی طور پر اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. دیکھیں میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ 2 نعرے جو انہوں نے لگائے تھے وہ تو ناک آؤٹ کر دیے ایران نے فوری طور پہ. جب وہ جنگ کے بیچ میں آیا تو ٹرمپ کا جو ہے انکنڈیشنل سرنڈر سے لے کے ابھی وہ وار آف کوشچن پہ آ گئے. اور کتنا بڑا ڈسٹنس ہے اور گیپ ان دونوں سٹیٹمنٹ کے بیچ میں. تو کتنے ہیلپ لیس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت، کتنے وہ انڈیسائسو ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس جنگ میں جو ایک سب سے بڑی بات کھل کے سامنے آئی وہ یہ بھی ہے کہ لیڈرشپ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے، ڈیسائسو ہونی چاہیے، میچور ہونی چاہیے. وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے. دوسری طرف ایران نے جب اپنی جنگ شروع کی تو وار آف سروائیول سے شروع کی. وار آف سروائیول سے اٹھتے اٹھتے انہوں نے جب جیوگرافی کو اپنے حق میں استعمال کیا، جب انہوں نے انڈائریکٹ اسٹریٹجی کے طور پہ ان کے اڈوں کو، ایلائز کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ بنایا، تو وار آف سروائیول سے انہوں نے اس کو ٹرن کر دیا وار آف ہیوملیشن. Now they are imposing a humiliation on America. میں سمجھتا ہوں سپر پاور کے لیے اس سے بڑی کیا ہیوملیشن ہوگی کہ وہ ہیلپ لیس بیٹھا ہوا ہے اس کے بیچ میں. جو وار آبجیکٹو تھے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے، وہ صرف ہارموز کے بیچ میں جو بارگیننگ کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایران کو بہت اچھی طرح پتہ لگ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کی کیا پوزیشن ہے. پوزیشن یہی ہے کہ دے کانٹ گو انٹو اے سیکنڈ فیز آف اے وار. کانگریس کی اپروول چاہیے، الیکشن آگے آ رہے ہیں، پوری دنیا مخالف ہے، جو گلف کنٹریز ہیں وہ سامنے کھڑی ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. تو ایران وہ کہ آپ دیکھیں کہ جب ان کی انہوں نے لیڈرشپ ایلیمنیٹ کی تو ان کا یہی تھا کہ جیسے وینزویلا کو 6 گھنٹے میں فتح کر لیا، یہاں 6 دن لگیں گے. ایلیمنیشن ہوگی تو اس کے بعد چینج آف رجیم ہو جائے گا اور بلے بلے ہو جائے گی. دنیا ایران کی نیشن اٹھ کے کھڑی ہوئی، نیشنل ریزالو کو ثابت کیا. دے ٹرن دا ٹائڈز. تبھی میں نے کہا نا دے ٹرن دا وار آف ریزسٹنس، وار آف سروائیول ٹو وار آف ہیوملیشن. انہوں نے اس کو بنا دیا. ابھی ایران اسٹرانگ کھڑا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی مجبوری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، امریکہ کی، کہ اسٹیٹ آف ہارموز ہماری شرائط پہ کھول لیں. ہم نہیں کھولیں گے تو یہاں پہ جہاز رانی نہیں ہوگی. اور دنیا کے جو سچویشن سامنے ہے، مڈ ٹرم سامنے آ رہے، قریب آ رہے ہیں، امریکن عوام میں جو افراتفری ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے.
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोलराइजेशन दोनों है वहाँ पे अमेरिका में इस वक्त। एलाइज जो है वो साइड पे खड़े हुए हैं, नेटो साथ नहीं दे बस रहा। एक ब्रेक मुझे यहाँ लेना है, ब्रेक यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उवैस तौहीद साहब ने जनरल केन की भी बात की कि उन्होंने कहा कि टेबल पर जो ऑप्शंस हैं जंग के वो काम नहीं करेंगे। दोनों के पास महदूद इस वक्त ऑप्शंस हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका, लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका के पास शायद ज़्यादा महदूद ऑप्शंस हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़रा तेज़ से चलेंगे और ये जो राउंड है इसको वेटर साहब आपसे शुरू करता हूँ। मिलिट्री ऑप्शंस कि आपने जिक्र किया, ज़रा एक बार क्लियर करके बता दें कि इस वक्त इसका कोई मिलिट्री हल है या नहीं है अभी, अब बस सिफारतकारी और मुज़ाकरात इसका हल है? देखिए, मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करके अमेरिका ने देख लिया, उसके बाद जो उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, जो आप उनके जनरल की भी एक बात कर रहे हैं, उससे एम्पली क्लैरिफाई हो गया कि मिलिट्री ऑप्शन में अमेरिका ना तो ये जंग जीत सकता है और ना ही ईरान को इस बात पे मजबूर कर सकता है कि वो उनकी टर्म्स पे आएँ। मिलिट्री ऑप्शन जब यूज़ हुआ तो उस वक्त जो MOU हुआ उसको देख के आप देख लें कि ऐसा लगता है कि ईरान ने वार वेज की थी और ईरान ने अपनी टर्म्स पे अमेरिका को इस पे राज़ी किया और उस अपनी टर्म्स के ऊपर जंग बंदी पे आया। तो देयरफॉर अगर मिलिट्री ऑप्शन अब भी प्रेजेंट टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक तो अमेरिकन पब्लिक, पूरी दुनिया और उसके बाद जितने उनके एलाई हैं और पीछे हटेंगे, उनकी अप्रूवल रेटिंग जो ऊपर आई हुई है मजीद दिन ब दिन नीचे जा रही है और वो और नीचे जाएगी और उनके एलाइज को और उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो मिडल वेपन को यूज़ किया ईरान ने, आप देखें ड्रोन्स को, पैरेलल उसके जो मिसाइल्स के, उसके ऊपर जो उनकी कॉस्ट बढ़ी है इंटरसेप्टर्स की, वो उनसे बियर आउट नहीं हो रही। आप इतने उनके पास कहते हैं कि 50,000 के करीब और ड्रोन्स मौजूद हैं, उसको नॉकआउट करने के लिए या उनको फेस करने के लिए इतने इंटरसेप्टर्स नहीं हैं। तो ये सारे एनालिसिस जब आप बैठ के वहाँ पे किए गए तो पता लगा है कि अमेरिकन वॉर कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि ईरान और अगर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जंग को लंबा करना चाहा तो बात है जी, अगर उन्होंने लंबा करना चाहा तो जितना लंबा करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ईरान के हक में जा रहा है, सारा ईरान के हक में जा रहा है। जितना लंबा करेंगे उतना नुकसान अमेरिका उठाएगा, उतना नुकसान उसके एलाइज उठाएंगे। आप दुबई में जाके देखें, सुनसानी वीरानी फैली हुई है वहाँ पे। वो लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पैकेज दे रहे हैं कि आएँ यहाँ पे, टिकट लें, खाली होटल फ्री ले लें, फलाना ले लें, आके बिजनेस करें, कोई वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारे के सारे जुड़े हुए थे अमेरिका के साथ। जो अभी एक अलायंस बना है, मक्का ट्रीटी बना है, मक्का एग्रीमेंट हुआ है, वो भी इसी की एक रीज़न है कि ताकि पैगाम दिया जा सके कि हम एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उससे निकल के हम रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उस पर भरोसा नहीं है। एक नया आर्किटेक्चर यहाँ पे खड़ा हो रहा है जो इस जंग के बाद इस खित्ते का निज़ाम संभालेगा, ये तो समझ में आ रहा है। जावेद मलिक साहब, दुबई क्या किया रहा था, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? यही जो यानी तमाम खलीजी ममालिक जो हैं, वैसे तो पूरी दुनिया ही मुतासिर हो रही है, ज़्यादा मुतासिर है। और दूसरा ये कि कल भी एक सेनेटर मर्फी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत जंग छेड़ी है। आज भी एक सेनेटर ने बात की कि इस जंग के छेड़ने से अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो अंदरूनी दबाव भी बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर। जी, मैं मसूद भाई बड़े अदब से डिसएग्री करूंगा जो थ्योरी पेश की है ब्रिगेडियर साहब ने। ये जो जंग की बात कह रहे हैं कि जंग इसलिए खत्म हो गई है कि ईरान जो है वो कामयाब हो गया है, ये जो जंग इसलिए रुकी है कि यहाँ पे एक पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की वजह से यहाँ पे MOU साइन हुआ है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, हम जब प्रोग्राम्स में आते हैं तो हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर सकते हैं। पाकिस्तान एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर और फैसिलिटेटर और मीडिएटर के तौर पे बात कर रहा है। तो पाकिस्तान अमेरिका की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितनी वो ईरान की करता है। ये एक बेसिक शर्त होती है मीडिएशन की। अगर आप एक पार्टिजन बात करेंगे कि अमेरिका के खिलाफ और ईरान के, तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो केस है वो कमजोर होता है, पहली बात। दूसरी बात है जो MOU हुआ है वो MOU के वजह से ये जंग रुकी है, जिसकी एक सीज फायर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी आपने फरमाया मसूद भाई कि 60 दिन पूरे होने को है, उसकी वजह से जंग रुकी है। जो इनहेलेशन की बात हुई तो माना ही नहीं जावेद भाई, उसको तो माना ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसको रद्द कर दिया, फिर ईरान की तरफ से भी रद्द कर दिया। तो हमारी ख्वाहिश है कि हो जाए, हम तो फैसिलिटेट, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने फैसिलिटेट किया, ईरान को भी फैसिलिटेट किया, तो हम कम से कम तज्जिया तो कर सकते हैं ना कि
ہو کیا رہا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تجزیہ ہم کریں گے, میری اوپینین ہے, آف کورس ہر کسی کو حق ہے وہ اپنا تجزیہ کرے, میں ان کا اوپینین کا احترام کرتا ہوں, لیکن میرا یہ جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو, جو پاکستان کی اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے, جو فیلڈ مارشل اور ہمارے تمام لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم ایک میڈیٹ کر رہے ہیں ایک جنگ کو ایز اے نیوٹرل میڈیٹر. اب رہا سوال امریکہ نے کیا کیا اور ایران نے کیا کیا, میری نظر میں دونوں کی غلطیاں ہیں, اور وہ غلطیاں جو ہیں اسی کی وجہ سے آج ہم اس مشکل میں ہیں, اور اس مشکل کو اب ہم ختم کرنے کا جو راستہ ہے وہ ایم او یو تعین کرتا ہے. اور ایم او یو کے نتیجے میں جس ایم او یو کو ان کے جو ہیں پریزیڈنٹ وہ کہتے ہیں وہ ہماری فارن پالیسی کا محور ہوگا, اس ایم او یو کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں تو معاملات ابھی جس کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوتھیز کو ایکٹیویٹ کر کے آپ نے سعودی عربیہ پہ حملہ آور کیا, جو میں سمجھتا ہوں غیر دانشمندانہ قدم تھا. ابھی 3 پاکستانی بھی شہید ہوئے ہیں اس حملے میں جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے ہوتھیز کی طرف سے. تو دیکھیے مسعود بھائی, آپ اور میں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو, اس خطے میں اسٹیبلٹی ہو, اور جو اس خطے میں ترقی ہو, اس کا بہترین راستہ میری نظر میں ایم او یو فراہم کرتا ہے. اگر اس کے اوپر عمل کریں تو میری نظر میں ہو سکتا ہے. ایک بریک مجھے یہاں لینا ہے, اور پھر اویس بھائی صاحب رکھتا ہوں یہ معاملہ کہ ایم او یو کو وہ اپنا خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون کہہ رہے ہیں مسعود پزشکیان, لیکن امریکہ اور پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایم او یو دراصل سرنڈر ڈاکیومنٹ تھا. تو اسی سرنڈر ڈاکیومنٹ پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آنا پڑے گا جب ہم ایم او یو کی بات کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اویس بھائی صاحب, یہ مسعود پزشکیان بھی کہہ رہے ہیں, ایران کے اندر بھی یہ سوچ ہے, ہم سب بھی بات کر رہے ہیں کہ ایم او یو ہی واحد حل ہے اس جنگ سے باہر نکلنے کا, لیکن اس ایم او یو کو تو خود امریکہ میں اور ساری دنیا میں ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ کہا جا رہا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ دوبارہ حملہ کیا امریکہ نے, تو اسی ایم او یو پر آنا پڑے گا, یہی ڈاکیومنٹ سائن کرنا پڑے گا دوبارہ. نہیں دیکھیے, میں ابھی جو ایران کا دورہ میں نے کیا مسعود, اس کے بعد بھی آپ کے پروگرام میں شرکت کی ہے, دیکھیے وہاں پہ لوگوں کا جو تھا وہ ایک تو مسٹرسٹ بہت ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ وہاں کی ریاست یا اس کے جو اہم جز ہے, آئی آر جی سی ہے, عسکری پھر سیاسی قیادت ہے, وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور جو آن اسٹریٹ جو سینٹیمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات پہ تو بالکل اتفاق تھا, جو لوگوں سے بھی بات کر کے جو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ معاہدے کے اندر جو بھی نکات ہیں وہ اس پہ ہم بہت اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, اور پاکستان کی لیڈرشپ فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب, چاہے محسن نقوی صاحب یا شہباز شریف صاحب, ان کے نام سوگواران جو تھے وہاں پہ, یا عام جو لڑکے لڑکیاں بھی جو جن سے میری بات ہوئی ان کو بھی یاد تھے, اور وہ سراہ رہے تھے بات کہ امن جو ہے کرایا ہے. تو یہ تو بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ جی 8 اپریل کو جنگ پاکستان نے رکوائی, اس کے بعد 12 اپریل کو اسلام آباد میں ٹاکس ہوئیں, فرسٹ ٹائم اتنی ہائی لیول ٹاکس ہوئیں. اس کے بعد ایم او یو جو جون کے مہینے میں سوئٹزرلینڈ میں ہوا, جس پہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے سائن ہیں, مسعود پزشکیان کے ہیں, خود اس میں غالباف صاحب, ہر ایک آئی آر جی سی کی بھی اس میں کنسنسس شامل تھی, پاکستان اور قطر نے اس کے اندر میڈیٹ کیا تھا. لیکن اس وقت معاملہ اس ایم او یو کا نہیں ہے, معاملہ جو ہے وہ تو ہے کہ کس نے خلاف ورزی کی, دونوں کے الزامات ہیں. اب نئے ہرمز پہ تو ایک ویگ اس میں لکھا ہوا تھا ایم او یو کے اندر کہ 60 دن تک بغیر کسی بھی ہرجانے کے, بغیر کسی ٹول کے, بغیر کسی فی کے وہ دیا جائے. اس پہ ایران کا موقف یہ تھا کہ یہاں سے پیرالل یہ ایک روٹ کریٹ کر رہے ہیں امریکہ کی سرپرستی میں وغیرہ وغیرہ. لیکن بات اب آگے آ چلی ہے, بات یہ ہے کہ ایم او یو اس وقت بیسک ڈاکومنٹ ہے, لیکن جو میرا آپ سے گزارش تھی اپنے پہلے اس کے اندر وہ یہ تھی کہ جو پیرالل جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے اندر 3 بڑی مسلمان طاقتیں اس میں شامل ہیں, جس میں پاکستان جو ایک میڈیٹر کا جس نے رول کیا تھا, آربیٹریٹ کیا تھا, جس نے سب سے بڑا آربیٹر ہے اس پورے تنازع کے اندر, وہ بھی اس میں شامل ہے, ترکیہ بھی شامل ہے. اور ایران کے پاس ایسے کون سے آس پاس آپ دیکھیں, نظر دوڑائیں تو کون سے ایسے اس کے دوست ہیں.
تو اگر وہ اس معاہدے میں ہے جس کے 3 بڑے نکات ہیں، ایک تو یہ معاہدہ بہت وقت ہمیں، میں آپ سے یہ جلدی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ معاہدہ ایران پر کسی قسم کا دباؤ ڈالتا ہے؟ اگر دباؤ ڈالتا ہے تو پاکستان کی میڈیٹر والی جو پوزیشن ہے وہ تو کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ نہیں، دیکھیں دباؤ ڈالنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ جو باہمی معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ جو ترکی اور اس کے اندر یہ ڈیفنس پیورلی ایک دفاعی معاہدہ ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز تو ہیں نا، اس کی 3 بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کے جو پلان ہے اس کے خلاف ایک حفاظتی شیلڈ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوا ہے گلف ریجن کے اندر، اس کی جگہ ایک متبادل طریقہ استعمال کیا جائے جس پہ گلف کنٹریز شامل ہیں اس کے اندر۔ تیسرا یہ کہ ایران جو اس وقت ہوتیز کے ذریعے یا جو اور ملیشیاز ہیں عراق میں، وہ جب گلف کنٹریز کے اندر اسپیشلی سعودی عرب پہ حملے کر رہا ہے، یا تو اس کے اوپر بھی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ تو مجھے اور اسی کی بنیاد پہ میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ ان کے لیے ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہ محدود ہوں گے۔ اسی وجہ سے مسعود پزشکان کا 24 گھنٹے کے دوران ایک بیان آیا کہ ہمیں یہ سب سے بہتر وقت ہے معاہدہ کے اوپر عمل کرنے کا، اور آئی آر جی سی کے پلیٹ فارم سے یا نیشنل سیکیورٹی جو ان کی کاؤنسل ہے اس کے پلیٹ فارم سے 6 ڈیمانڈز کا معاہدہ آیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو نقوی صاحب گئے ہوئے ہیں وہ وہاں پر سیز فائر کی ایک ایکسٹینشن ہوگی، اور جو عمان اور ایران کے درمیان جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے ابنائے ہرمز پر، اس میں کوئی پیش رفت مجھے لگتا ہے کہ پیش رفت ہوگی انشاءاللہ سر۔ لیکن کیا یہی توقع ہم سب کی بھی ہے۔ ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب، جناب اویس توحید صاحب، جناب جاوید ملک صاحب۔ گفتگو آپ نے سنی، بریک سے پہلے وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام میں۔ جو خلاصہ میں کر سکتا ہوں اس گفتگو کا وہ یہی کہ ایم او یو جس پر محسن نقوی صاحب کی کوشش ہے کہ عمل درآمد ہو، پاکستان کی کوشش ہے، قطر کی کوشش ہے، عمان کے ساتھ الگ بات چیت چل رہی ہے، اس پر ہی آنا ہوگا۔ مزید جنگ آگے بڑھانے کا آپشن امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایران تو ایک ڈیفینسو پوزیشن میں ہے، وہ اپنے ڈیفینس پہ ہی رہے گا، لیکن امریکہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اب تک امریکہ نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے، اپنے مقاصد میں آگے نہیں بڑھ پایا، تو آگے بھی شاید اس کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو۔ فی الحال ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔